دیکھیں میرے بھائیوں، پچھلے دنوں میرا زیر ناف بالوں کے اعتبار سے وہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ وہ علماء نے اجازت کی ہے کہ وہ دفنا دینے چاہیے، بایا نہیں ہونے چاہیے، میں نے اس کا آپٹیمل سولوشن دیا ہے، وہ آپ کلپ میرا دیکھ لیں۔ پہلے میں دوسرے پورشن کو ایڈریس کرتا ہوں کہ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کاٹنے چاہیے۔ پہلے اس کی حکمت آپ سمجھ لیں کہ غیر ضروری بال جو صاف کیے جاتے ہیں، یہ وہی بال صاف کیے جاتے ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہوتا ہے، کیونکہ پسینہ جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بدبو پیدا ہوتی ہے، تو اسلام نے یہ پاکی کا نظام رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ والی جو جگہ ہے بغلوں کے نیچے والی، اس میں پسینہ جمع ہوتا ہے، یہ بال اگر آپ ریموو نہیں کریں گے تو آپ کو بدبو آئے گی۔ اکثر جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جو کافروں کو بڑی بو آمدی ہے جی، وہ کافروں سے بو اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ پاکی نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی وہ ساری چیزیں کریں کلمہ نہ بھی پڑھیں تو یہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ 40 دن میں ایک دفعہ تو لازمی کرنا ہے، ویسے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ کرنے چاہیے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل ہر مسلمان پہ، مرد و عورت کے اوپر، مسلم کے اوپر، اس میں مسلم کے الفاظ ہیں سب، بریلوی دیوبندی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں، شیعہ نہیں، یہ واجب ہے۔ اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں کہ ہفتے میں کسی ایک دن کریں، جمعے کا دن ہو تو زیادہ بہتر ہے، جس میں الفاظ ہے جس میں وہ اپنے جسم کی صفائی کریں۔ نور الرحمان صاحب ہیں، یہ ہری پور ہزارہ سے۔ بغل اور زیر ناف بال جب کاٹے جاتے ہیں تو ان کے کاٹنے کا شرعی طریقہ بتا دیں، اور کب کاٹیں اس کی آخری مدت کی حد بھی بتا دیں۔ آپ نے اچھا کیا یہ سوال کر لیا۔ اکثر دوست مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی اور باقی جگہ بھی یہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ جس وقت بندہ اکڑوں بیٹھتا ہے نا، یہ پیڑوں کی ہڈی جسے ہم کہتے ہیں، جہاں پیٹ بالکل آخری پیٹ کا حصہ جہاں بل کھاتا ہے، اس کے نیچے سے بال آپ نے شرمگاہ کی حد تک اور اس کے آس پاس کاٹ لینے ہیں، یہ ہے زیر ناف بال کاٹنا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو یہ خصیتین وغیرہ تک یہ بال، اس کے ارد گرد اس کی سائڈیں یا پخانہ والی جگہ پہ، یہ جہاں اس کے قریب قریب جو بال ہیں جو آپ کو پخانے میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ تو ان بالوں کو آپ نے کاٹنا ہے، اور بغل کے بال جو ہیں اس کو بھی آپ نے کاٹنا ہے۔ پوچھا گیا کہ بال اور ناخن کاٹنے کی مدت کتنی ہے اور ان کی مقدار کیا ہے، اور کیا بال یا ناخن کی کوئی ایسی مقدار ہے کہ اگر اس تک بال یا ناخن پہنچ جائیں اور نہ کاٹے جائیں تو کھانا پینا حرام ہو جائے۔ دیکھیں، بال یا ناخن ایک ہفتے میں کٹوانا سنت کریمہ ہے۔ اگر 15 دن تک چلے گئے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہو، لیکن وہ ناپسندیدگی اتنی نہ ہو کہ اس کا کرنے والا گناہگار ہو جائے۔ یعنی 15 دن تک دیر کرنا ناپسندیدہ ہے لیکن گناہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی 40 دن تک بال یا ناخن نہ کاٹے تو اب وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ 40واں دن سمجھ لاسٹ لمٹ ہے، اس کے بعد دیر کرنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس لیے جو مطلب زیر ناف وغیرہ ہے، یہ ناخن وغیرہ ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر کاٹے جائیں، جو سنت کریمہ ہے، اور یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی رہا ہے۔ زیادہ ہو جائے تو 15 دن، اس سے اوپر کوشش کرے کہ نہ جانے دیں، لیکن پھر بھی کوئی مجبوری ہے، کوئی توجہ نہیں رہی، کام میں مشغول انسان زیادہ ہے، تو 40 سے اوپر تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر گناہ ہوگا۔ تو یہ اس کی مدت ہے۔ مقدار جو ہے، ناخن جو ہیں مرد ہوں یا عورت، ہماری خواتین بہنیں سمجھتی ہیں شاید لمبے ناخن رکھنا ہمارے لیے شرعاً جائز ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں زینت کا سبب ہے، ہاتھ ذرا خوبصورت نظر آتے ہیں، نیل پالش وغیرہ لگاتی ہیں تو دور سے ہی بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن بڑھانے کی ممانعت میں مرد اور عورت دونوں کو شامل فرمایا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لمبے ناخن رکھے گا اس میں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا